السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ صدق الله تعالى وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا کہ تیرے نام سے آغاز کر رہا ہوں میں، جنون شوق کو ہمراز کر رہا ہوں میں۔ یا رسول اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدو پر بھی برسا دے برسانے والے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والا۔ تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، دل کی تختی میں میرے لفظ مدینہ لکھ دو، دل کی تختی میں میرے لفظ مدینہ لکھ دو۔ مجھ کو عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، مجھ کو عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، میری قسمت میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو۔ اور جن کی تحریر سے، جن کی تقریر سے، جن کی تحریر سے، جن کی تقریر سے توہین مصطفیٰ ہوئے، ایسے غداروں کو لفظوں میں کمی نہ لکھو۔ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، دل کی تختی میں میرے لفظ مدینہ لکھ دو۔ موت آ جائے کر گنبد خضرا کے قریب، موت آ جائے کر گنبد خضرا کے قریب، ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو۔ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، دل کی تختی میں میرے لفظ مدینہ لکھ دو۔ حضرات محترم، آئیے ہم اور آپ اپنے مرکزی عقیدت، آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، آقا دو جہاں، غیب کی خبر دینے والے مدنی مکی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکسمنا میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ باوز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رفیقان محترم، آج کی اس محفل میں میں نے قرآن مقدس، جس قرآن مقدس کی آیت کو اپنا عنوان سخن بنایا ہے، اپنا موضوع سخن بنایا ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اگر لوگ اپنے نفس پر ظلم کریں تو رسول کی بارگاہ میں پہنچیں اور وہاں پہنچ کر حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دعائیں مغفرت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پائیں۔ حضرات، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر لوگ اپنے نفس پر ظلم کریں تو رسول کی
بارگاہ میں حاضری دیں۔ اگر لوگ اپنے نفس پر ظلم کریں، کیا کوئی اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے؟ کیا کوئی اپنے آپ کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتا ہے؟ کوئی اپنے آپ کو مصائب و آلام کا از خود شکار کرتا ہے؟ ارے ظلم کرنے والے نے ہمیشہ دوسروں پر ظلم کیا ہے، ظلم کرنے والے نے ہمیشہ دوسروں کے بچوں کو یتیم کیا ہے، ظلم کرنے والے نے ہمیشہ دوسروں کی بیویوں کو بیوہ کیا ہے، ظلم کرنے والے نے ہمیشہ دوسروں کے گھروں پہ پھوڑا چلایا ہے، ظلم کرنے والوں نے ہمیشہ دوسروں کے مکانوں دکانوں کو نقصان پہنچایا ہے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے اغراض و مقاصد کے لیے۔ جو اپنے اغراض و مقاصد کے لیے دوسروں کے گھروں پہ پھوڑا چلائے، دوسروں کے بچوں کو یتیم کرے، دوسروں کی بیویوں کو بیوہ کرے، وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب ہمیں اور آپ کو تلاشنا ہے۔ کوئی کہتا، آج کا انسان کہتا، آج کا ایم ایل اے کہتا، آج کا نیتا کہتا انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، تو آپ اسے جھٹلا سکتے تھے، لیکن یہ قرآن مقدس کی آیت ہے، قرآن مقدس میں آیا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ واقعی انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اپنے آپ کو ظلم کا نشانہ بناتا ہے۔ حضرات، ہمیشہ یہ ظلم خود انسان اپنے آپ پر کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ انسان سب سے زیادہ کسی کو اگر چاہتا ہے تو اس کی اپنی ذات ہے۔ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیے کہ آج کا خودغرض انسان اپنے بڈھے باپ کو بھی اس لیے چاہتا ہے کہ جب یہ بڈھا مر جائے گا، ان کا بیلنس ہمارا ہو جائے گا، ان کا مکان ہمارا ہو جائے گا، ان کی تجارت ہماری ہو جائے گی، ان کی دکان ہماری ہو جائے گی، ان کا سارا کاروبار ہمارا ہو جائے گا اور ان کے ہم سجادہ نشین بن جائیں گے۔ تو جو اپنا اتنا خیال کرے اپنے آپ پر ظلم کیسے کرے گا؟ اور دیکھیں، خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں آگ لگی ہو اور وہاں ان کا بیٹا جل رہا ہو، ان کی دولت جل رہی ہو، ایسے وقت میں سب سے پہلے اپنے بیٹے کو نکالے گا۔ کہیں جا کے موقع ملا تب جا کر جو اپنی دولت کو نکالے گا، اس لیے کہ میرا بیٹا بچے گا، دولت آ جائے گی، مکان بن جائے گا، دکان بن جائے گی۔ وہی اگر نقشہ کچھ اور ہو جائے، گھر میں آگ لگی ہو، آگ کا شعلہ آسمان سے باتیں کر رہا ہو اور ان کو ڈر ہو، ان کا بیٹا گھر کے اندر جل رہا ہے، ڈر ہے کہ اگر میں بیٹے کو نکالنے کے لیے گیا تو بیٹے کو نکال پاؤں کہ نہ نکال پاؤں، لیکن خود میں آگ کے حوالے ہو جاؤں گا، میرا وجود ختم ہو جائے گا، میں راکھ میں تبدیل ہو جاؤں گا۔ جانتے کیا کرے گا وہ؟ ایسے وقت میں وہ بہاری سے شور مچائے گا، چیخے گا، چلائے گا، دنیا کو آوازیں دے گا، میرے بیٹے کو بچاؤ، میرے مکان کو بچاؤ، لیکن از خود وقت گھر کے اندر نہیں پہنچے گا۔ کیوں؟ دولت سے زیادہ محبت بیٹے سے تھی، بیٹے کو نکالا تھا، یا بیٹے سے زیادہ محبت اپنی جان سے ہے، اس لیے اندر نہیں جا رہا ہے، چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے، لیکن اندر نہیں جا رہا ہے۔ حضرات، جو اپنا اتنا خیال کرے، اپنا اتنا لحاظ کرے، اپنے آپ کا اتنا بچاؤ کرے، وہ اپنے آپ پر ظلم کرے۔ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب ہمیں اور آپ کو تلاشنا ہے۔ یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے، آج کے ایم ایل اے کی بات نہیں ہے، آج کے اس کی بات نہیں ہے، جو قرآن کا حکم ہے، قرآن میں آیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے۔ انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ حضرات محترم، ظلم کس کو کہتے ہیں؟ یہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حضرات بیٹھے ہوئے، حضرت علامہ مولانا مفتی افروز القادری صاحب، حضرت علامہ مولانا بدرالدجا صاحب اللہ صدر المدرسین مدرسہ اشرفیہ اظہار العلوم، اور یہ ہمارے طلبہ بیٹھے ہیں جو درسگاہوں میں پڑھتے ہیں، اساتذہ انہیں بتاتے ہیں۔ یہ حضرات درسگاہی لبو لہجے میں ظلم کی تعریف جب کرتے تو کہتے ہیں، ظلم کہتے وضو شے فی غیر محلہی۔ یہ حضرات درسگاہی لبو لہجے میں یہی بتاتے ہیں۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ وضو شے فی غیر محلہی، جس کا جو مناسب مقام ہو اس کو وہاں نہ رکھ کر کے
غیر مناسب مقام میں رکھ دینا ظلم ہے۔ ٹوپی کا مناسب مقام کیا ہے؟ سر کی زینت بنے، کسی نے اگر پیر پہ رکھ دیا تو ظلم ہے۔ جوتے کا مناسب مقام پیر پہ رہے اور اگر کسی نے گلے کا ہار بنا دیا تو ظلم ہے۔ پاجامہ کا مناسب مقام یہ ہے وہ پیر کا لفافہ بنے اور اگر کسی نے گلے کا رومال بنا دیا تو ظلم ہے۔ جس کا جو مناسب مقام ہو اس کو وہاں نہ رکھ کر کے غیر مناسب مقام میں رکھ دینا ظلم ہے۔ حضرات محترم، یہ گلاس بنانے والے نے گلاس بنایا ہے، وگلدان بنانے والے نے وگلدان بنایا ہے۔ گلاس کے ذریعے پانی پیا جاتا ہے، گلاس کے ذریعے جوس پیا جاتا ہے، گلاس کے ذریعے شربت پینے والا پیتا ہے، لیکن گلاس میں تھوکتا نہیں ہے۔ چاہے پلاسٹک کا گلاس ہو، چاہے شیشے کا گلاس ہو، چاہے پیتل کا گلاس ہو، چاہے اسٹیل کا گلاس ہو، چاہے کتنا کم قیمت والا گلاس ہو، اس گلاس میں تھوکتا نہیں ہے۔ اور وگلدان بنانے والے نے بنایا ہے کہ اس میں تھوکا جائے۔ سونے کا وگلدان ہو تو اس میں تھوکے گا، اور اسٹیل کا وگلدان ہو تو اس میں تھوکے گا، پیتل کا وگلدان ہو تو اس میں تھوکے گا، چاندی کا وگلدان ہو تو اس میں تھوکے گا۔ کیوں؟ اس لیے اس کو بنانے والے نے تھوکنے ہی کے لیے بنایا ہے۔ حضرات محترم، کسی کے دروازے پہ لمبی چوڑی بارات آ جائے، ان باراتیوں سے آپ کہیے جناب عالی یہ وگلدان جو ہے ہم نے دوسرے قسم کا انتظام کیا ہے، ہم سونے کا وگلدان، ہر ایک سونے کا وگلدان کا انتظام کیا ہے، اور وہ سونے کا وگلدان آپ لوگوں کو تھوکنے کے لیے نہیں، یہ سونے کا وگلدان اس میں پانی پینا آپ کو پڑے گا، اور جو پیے گا وہ اسی کا رہے گا۔ تو جو غیرت مند باراتی ہوگا وہ کہے گا میری غیرت کو نہ للکارو، چاندی سے نہ للکارو، سونے سے نہ للکارو۔ ارے اس بنانے والے نے وگلدان کو بنایا تھوکنے کے لیے، چاہے سونے کا ہو تو تھوکا جائے گا، چاندی کا ہو تو تھوکا جائے گا، اسٹیل کا ہو تو تھوکا جائے گا، گلاس پلاسٹک کا ہوگا تو اس سے پانی پیا جائے گا، جوس پیا جائے گا، چاہے شیشے کا ہو، اسٹیل کا ہو، اس کو اسی میں استعمال کیا جائے گا جس کے لیے بنایا گیا ہو۔ حضرات محترم، یہی آ کر دل کے دروازے کھول کر سنیے، احساس کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیجیے۔ یہ وگلدان انسان نے بنایا، یہ گلاس انسان نے بنایا، آپ کو بھی تو کسی نے بنایا ہے، یہ آنکھ کسی نے بنایا ہے، یہ پیر کسی نے بنایا ہے، یہ ہاتھ کسی نے بنایا ہے۔ وہ ہاتھ بنانے والی ذات خدا کی ہے، زبان بنانے والی ذات خدا کی ہے، آنکھ بنانے والی ذات خدا کی ہے، پیر بنانے والی ذات خدا کی ہے، عقل و شعور عطا کرنے والی ذات خدا کی ہے۔ اس نے بھی تو آنکھ کا استعمال بتایا ہوگا، سر کا استعمال بتایا ہوگا، ہاتھ کا استعمال بتایا ہوگا، پیر کا استعمال بتایا ہوگا، عقل و شعور کا استعمال بتایا ہوگا، مال و زر کا استعمال بتایا ہوگا۔ وگلدان کا استعمال آپ کو معلوم ہے، گلاس کا استعمال آپ کو معلوم ہے، بالٹی کا استعمال آپ کو معلوم ہے، اس چیز کا استعمال آپ کو معلوم ہے۔ رب کی بارگاہ میں پوچھئے مولا، یہ استعمال جانتے ہیں، لیکن مولا ہم کس کے لیے؟ اللہ فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی کہ انسان کا مناسب مقام یہ ہے، مناسب کردار یہ ہے، مناسب کیریکٹر یہ ہے، مناسب طریقہ یہ ہے کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز بلند کرے تو آپ سنیما ہال کی طرف مت جاؤ، چوک چوراہے کی طرف مت جاؤ، سیدھا رخ کرو، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں بنایا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مؤذن کہہ رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، فوراً رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ، مسجد کا رخ کرو، چوک چوراہے کا رخ نہ کرو، مارکیٹ کا رخ مت کرو، دکانوں کا رخ مت کرو، رب کی بارگاہ میں پہنچو، مسجد میں پہنچو، نماز ادا کرو، اس لیے کہ کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامرانی کی طرف۔ یہ انسان ایک سچے انسان کو بنانے والے نے بنایا ہے عبادت کے لیے۔ عبادت کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، پاک صاف رہا کرو، اس لیے کہ مسلمان کا
طریقہ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے، مسلمان کا طریقہ یہ ہے روزہ رکھے، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ زکوٰۃ دے، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے ماں باپ کی عزت کرے، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے پڑوسی کا خیال کرے، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے حلال کمائے، حلال کھائے اور اپنے بال بچوں کو حلال کھلائے۔ یہی تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ عبادت کس کا نام ہے؟ صرف مسجد میں جانے نماز ادا کرنے کا، صرف روزہ رکھنے کا، صرف زکوٰۃ دینے کا؟ ارے یہ عبادتیں ہیں، برحق عبادتیں ہیں، لیکن عبادت کا وسیع و عریض مفہوم یہ بھی ہے کہ ہر مسلمان وہ کام کرے جس سے اس کا اللہ راضی ہو، اللہ کے رسول راضی ہوں، اولیاء کرام راضی ہوں۔ یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے، اور ایک مسلمان کا مناسب طریقہ یہ ہے کہ وہ عبادت کرے۔ کیا کہا؟ ظلم وضو الشیء فی غیر محلہ، جس کا جو مناسب مقام ہو اس کو وہاں نہ رکھ کر کے غیر مناسب مقام میں رکھ دینا ظلم ہے۔ اب ظلم کی ڈش بنا ہوا، اگر نماز پڑھنے نہیں جا رہے ہو ظلم کر رہے ہو، روزہ نہیں رکھا آپ نے ظلم کیا، استطاعت کے باوجود آپ نے زکوٰۃ نہیں دی ظلم کیا، حج نہیں کیا ظلم کیا، ماں باپ کو چھڑکا ظلم کیا، پڑوسی کو ستایا ظلم کیا، غیبت کی ظلم کیا، چغلخوری کی ظلم کیا، حسد کیا ظلم کیا، بدنگاہی کی ظلم کیا، اس لیے کہ یہ مناسب، یہ مسلمانوں کا مناسب کام نہیں ہے، مناسب طریقہ نہیں ہے۔ تو اگر ہم جوا کھیلتے ہیں تو ظلم کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں ظلم کرتے ہیں، پڑوسی کو ستاتے ہیں ظلم کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیے ہم ظلم کرتے ہیں کہ نہیں، اور قرآن کا اعلان حق ہے کہ لوگ ظلم کریں، یعنی ظلم کرتے ہیں۔ اور ظلم کی تعریف یہ علماء کرام اور بھی فرماتے ہیں، التصرف فی ملک الغیر۔ علماء کرام ظلم کی ایک دوسری بھی تعریف کرتے ہیں۔ یہ ہمارے طلبہ، یہ حضرات، حضرت علامہ مولانا مفتی افروز القادری صاحب اور ہمارے مدرسہ اشرفیہ کے صدر المدرسین مولانا بدر الدجا صاحب قبلہ، حضرت علامہ وقار صاحب قبلہ، علامہ عظمت صاحب قبلہ، یہ سبھی حضرات درسگاہوں میں بیٹھتے ہیں جہاں درسی کتابیں پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں التصرف فی ملک الغیر، غیر کی ملکیت میں تصرف کرنا ظلم ہے۔ مثال کے طور پر یہ شب برات کا مہینہ آ رہا ہے نا، کس کا مہینہ؟ شب برات کا مہینہ آنے والا ہے۔ ارے یار جو نہیں مانتے شب برات کو بھی مدرسے جاتے ہیں، انہیں بھی حلوہ مل جائے بجائے 1 منٹ کے 2 پلیٹ حلوہ دیتے ہیں، وہ حلوہ چیز ہی ہے اس لیے۔ بہرحال اب کسی کو نیاز دلانی، فاتحہ کرنا، تو کیا مناسب طریقہ کیا ہے؟ گھر میں بنائی، یا آپ کو مٹھائی لانی ہے تو خریدیے، پیسہ دیجیے دکاندار سے، گھر میں لائیے، بلائیے طلبا کو، فاتحہ کیجیے، نیاز کیجیے۔ کیوں؟ اب نیاز کرنا صحیح ہو گیا، نیاز کرنا درست ہو گیا، وہ چیز آپ کی ہو گئی، پیسہ دے کے خرید لیا آپ نے، اب وہ چیز آپ کی، نیاز دلائیے، کھائیے، کھلائیے۔ اور اگر کوئی آسان راستہ اپنائے، ملکیت ہماری نہ ہے تو کیا ہوا؟ گیا حلوائی کی دکان پہ کھڑے ہو کر کے چاروں ٹن پڑا اور ہاتھ اٹھا کے عرفات دیا، مولا یہاں جتنا حلوہ ہے اس کا جو ثواب میرے ابا۔ قبول ہوگا یہ؟ فاتحہ مانا جائے گا؟ نیاز مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی۔ دادا جی کا فاتحہ اور حلوائی کی دکان، ارے آپ کو پورا، اگر پورے دکان کا حلوہ، پورے دکان کی مٹھائی بھیک پر نیاز دلانی ہے، پیسہ نکالو، اس پر ملکیت ثابت کرو، تب جا کے نیاز ہوگی۔ حلوائی کی دکان اور دادا جی کا فاتحہ ایسا نہیں ہوگا، ملکیت ثابت کرنی ہوگی۔ تو اگر آپ کی ملکیت نہیں ہے، اس پہ تصرف کر رہے ہیں، اس کو استعمال میں لا رہے ہیں، تو ظلم کر رہے ہیں۔
کوئی سامان رکھا ہے آپ کا نہیں ہے، آپ نے اجازت نہیں، اسے استعمال کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ اب آپ قرآن کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے جس کا معنی و مفہوم ہے، ہم نے مومنوں کے جان و مال کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ ہم نے قرآن کی آیت جس کا معنی و مفہوم ہے کہ ہم نے مومنوں کے جان و مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اور ظلم کی تعریف کیا ہے؟ التصرف فی ملک الغیر، غیر کی ملکیت میں تصرف کرنا، یہ ظلم ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہم نے مومنوں کے جان و مال کو جنت کے بدلے خرید لیا، جان کو مال کو، صرف جان کو نہیں، صرف مال کو نہیں، جان و مال کو، مومنوں کے جان و مال کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ یعنی آپ کی جان آپ کی نہیں، آپ کا مال آپ کا نہیں۔ اگر آپ اپنی جان کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، آنکھ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، ہاتھ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، پیر کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، زبان کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، عقل و شعور کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس سے پوچھو جس نے خریدا ہے۔ رب نے میری جان کو خریدا ہے، میرے ہاتھ کو خریدا ہے، میری زبان کو خریدا ہے، میری آنکھ کو خریدا ہے، میرے پیر کو خریدا ہے، میرے وجود کو خریدا ہے۔ اس خدا سے پوچھو مولا یہ آنکھ استعمال کہاں کریں، یہ زبان کا استعمال کہاں کریں، یہ دماغ کا استعمال کہاں کریں، یہ ہاتھ کا استعمال کہاں کریں، یہ پیر کا استعمال کہاں کریں، اپنے ان چیزوں کا استعمال کہاں کریں۔ قرآن بتائے گا کہاں استعمال کرو، حدیث بتائے گی کہاں استعمال کرو، حضور کی سنت بتائے گی کہاں استعمال کرو۔ آنکھ کا استعمال کیا ہے؟ کسی کی بہو بیٹی پر غلط نظر ڈالو، یہ آنکھ کا استعمال ہے۔ کسی کی بلڈنگ دیکھو جلنے لگو اور کہو اتنی بڑی بلڈنگ، یہ آنکھ کا استعمال ہے۔ زبان میں فلمی نغمے ہیں، یہ زبان کا استعمال ہے۔ نہیں میرے یار، میرے بھائی، یہ استعمال نہیں ہے۔ آنکھ کا استعمال ہے باپ کو محبت سے دیکھو، صرف سسر کو محبت سے مت دیکھو، صرف سالہ کو محبت سے مت دیکھو، ارے باپ کو بھی محبت سے دیکھو یار، بھائی کو بھی محبت سے دیکھو، پڑوسی کو بھی محبت سے دیکھو۔ سسر کو کہتا قبلہ سا اور ابا کو کہتا بٹا، واہ بھائی واہ۔ زبان کا استعمال صحیح کرو۔ زبان میں کیا ہے؟ جب زبان کھلے، قرآن کی تلاوت میں کھلے، حدیث شریف پڑھنے میں کھلے، درود شریف پڑھنے میں کھلے، کلمہ پڑھنے میں کھلے، نعت نبی پڑھنے میں کھلے، رب کی قرآن و حدیث کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے کھلے، یہ زبان کا استعمال ہے۔ غیبت میں نہ کھلے، چغل خوری میں نہ کھلے، بدگوئی میں نہ کھلے، کسی کو ستانے کے لیے نہ کھلے، کسی کو گالی دینے کے نہ کھلے۔ اور یہ آنکھ پیار سے باپ کو دیکھو، پیار سے بھائی کو دیکھو، پیار سے بہن کو دیکھو، پیار سے ماں کو دیکھو، پیار سے اسلامی بھائی کے مکان و دکان کو دیکھو، اور چلو نہیں دعائیں دو، اور مولا ان کی دکان میں برکتیں عطا فرما، ان کے مکان میں برکتیں عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، اور مولا ہمیں بھی ہماری دکان میں بھی برکتیں دے دے، ہمارے مکان میں بھی برکتیں دے دے، ہمارے بھائی کے صحت میں بھی برکتیں دے دے، ہمارے والد کے صحت میں بھی برکتیں دے دے۔ یہ طریقہ ہے مراد، اس لیے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدرسہ اشرفیہ اظہار علوم کے دو لائق فائق اساتذہ میں سے جو ابھی تشریف نہیں لائے تھے، حضرت علامہ مولانا عظمت رسول رشیدی صاحب اللہ اور حضرت مولانا الیاس صاحب قادری، یہ حضرات بھی تشریف لائے ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ یہ نورانیت میں اضافہ ہو گیا ان علماء اکرام کی آمد سے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
تو ظلم ان تمام بیان سے چیزوں سے یہ ثابت ہوا کہ واقعی انسان اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، زبان کا استعمال غلط کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، ہاتھ کا استعمال غلط کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، ہاتھ کا استعمال غلط کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، پیر کا استعمال غلط کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے۔ اب ظلم ہو گیا تو اسی پہ ٹکا نہیں رہنا ہے، ظلم ہو گیا رب کی بارگاہ میں جھکو، توبہ کرو، استغفار کرو، رب سے عرض کرو مولا ہم سے گناہ ہو گیا ہے، مولا ہم سے غلطی ہو گئی ہے، مولا تیری نافرمانی ہو گئی ہے، مولا معاف فرما دے، مغفرت فرما دے، عذاب قبر سے نجات عطا فرما دے، میری دنیا کو تابناک کر دے، میری آخرت کو تابناک کر دے۔ کیسے ہوگا وہ؟ جاؤ کا رسول کی بارگاہ میں حاضری دو، رسول کی بارگاہ میں حاضری دو۔ اب آپ کہیں گے مولانا گناہ تو بار بار ہوتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں رسول کی بارگاہ میں حاضری دو۔ ارے کبھی قسمت سے پہنچ گئے، کبھی قسمت سے پہنچ گئے، بار بار گناہ ہو رہا، بار بار مغفرت کے لیے حضور کی بارگاہ میں کیسے حاضری ہو پائے گی؟ حضرات جب آپ وضو نہیں کر پاتے ہیں، پانی کا استعمال نہیں کر پاتے ہیں، پانی نہیں ہوتا ہے، تیمم کرتے ہیں، پانی ہے لیکن آپ بیمار ہیں نہیں استعمال کرتے تو کیا کرتے ہیں؟ تیمم کرتے ہیں، یعنی تیمم پانی کا خلیفہ ہے، تیمم پانی کا خلیفہ ہے، پانی نہ ہو تیمم کرو۔ آقا نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کرام، اولیاء کرام، انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ اگر تم آقا کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتے ہو، وہاں تک برابر نہیں جا سکتے ہو، تو ان کے نائبوں سے پوری زمین کا گوشہ گوشہ، کونا کونا منور ہے، اجالا ہے، ان بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دو۔ نہیں جا سکتے ہو گنبد خضرا کے پرنور چھاؤں میں، پہنچو اجمیر شریف، پہنچو بریلی شریف، پہنچو کشوجا شریف، پہنچو کلیئر شریف، پہنچو دیوا شریف، اور وہاں پہنچ کر سر جھکا کر اس آستانے کے پاس رب کی رحمت کو آواز دو، مولا میں حضور کے ان نائبوں کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، مولا حضور کے نائبوں کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اور سچے من سے، سچے دل سے میں توبہ نصوحہ کر رہا ہوں، توبہ کر رہا ہوں، مولا میری توبہ کو قبول فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری مغفرت فرما دے۔ انشاءاللہ دل کی آواز باب اجابت سے ٹکرائے گی، اور اللہ اپنے کرم سے آقا کے صدقے میں، آقا کے نائبوں کے صدقے میں اللہ نے چاہا ہماری مغفرت فرمائے گا، رحمتوں سے نوازے گا، کرم سے نوازے گا، نوازشات سے نوازے گا۔ اس لیے وہاں نہیں پہنچ سکتے ہو، ان کے خلیفوں خلفاء کی بارگاہ میں حاضری دو، نائبوں کی بارگاہ میں حاضری دو، صابر کلیری کی بارگاہ میں حاضری دو، سچے من سے اپنے گناہ سے توبہ استغفار کرو، اور اللہ مغفرت فرمائے۔ اللہ فرما رہا ہے جب کوئی بندہ سچے من سے توبہ کرتا ہے، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ رب فرماتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، کہ جب کوئی سچے من سے اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، جب کوئی سچے من سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ کی مہربانی دیکھو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی رحمت پہ قربان جائیے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو سچے من سے میری بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، میں ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہوں۔ اگر کوئی سچے من سے توبہ کرتا ہے تو اگر اس 1000 گناہ ہیں، اللہ ان کے نام اعمال میں 1000 نیکیاں لے۔
من سے سچے من سے رب کی بارگاہ میں حاضری تو دو، توبہ تو کرو، نماز کی پابندی کرنا تو شروع کرو، روزہ رکھنا تو شروع کرو، ماں باپ کی فرما برداری تو کرو، بھائی سے محبت کرنا تو سیکھو، ماں سے محبت کرنا تو سیکھو، باپ سے محبت کرنا تو سیکھو، پڑوسی کا حق تو ادا کرو۔ اللہ کی رحمت اپنے آغوش میں لے لے گی اور تمہاری مغفرت۔ ایک آخری واقعہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کر کے میں گزر جانا چاہتا ہوں، اپنی تقریر کا اختتام کر دینا چاہتا ہوں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرات، سرکار فاروق اعظم کے دور کا بہت ہی پیارا واقعہ آپ کے سامنے گوش ہوا۔ اللہ کی رحمت کس طریقے سے اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ سچے من سے جب کوئی توبہ کرتا ہے، واقعی گڑ گڑاتا ہے، واقعی روتا ہے، رات کی تاریکی ہے، 2 بجے گنہگار اٹھا ہے، کہتا مولا میرے گناہوں کو معاف فرما، جھک جاتا ہے، نمازیں شروع کر دیتا ہے، پابندی کرنے لگتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک شرابی، شراب کا عادی، چلچلاتی دھوپ میں جبہ کوٹ پہن کر، شراب کی بوتل کو جبہ کے اندر چھپا کر شراب پینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ کچھ دور چلا، امیر المومنین خلیفہ حضور رحمت دو عالم خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دور سے گرہ لیے ہوئے آتے نظر آئے۔ یہ شرابی جو شراب کی بوتل لے کر شراب کھانے کی طرف جا رہا تھا، شراب پینے کے لیے جا رہا تھا، نشے میں چور جا رہا تھا، دور سے فاروق اعظم آتے نظر آئے، جس میں کپ کپی تاری ہو گئی، گھبراہٹ تاری ہو گئی، جس میں غصہ تاری ہو گیا، چہرے پیلا ہو گیا، کانپنے لگا، اور فاروق اعظم جو قریب ہو رہے ہیں ان کی پیشگی پڑ رہی ہے، اور پھر لو اسی بارگاہ سے لگائی جہاں سے آدمی دھتکارا نہیں جاتا ہے، رب کی رحمت چمکار ہے۔ کہیں نہیں کوئی چارہ تو اللہ کی بارگاہ ہی اچھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لو لگایا، من ہی من میں پورے سچے دل سے رب کی رحمت کو آواز دیا، مولا فاروق اعظم آ رہے ہیں، میں شراب پینے کے لیے جا رہا تھا، فاروق اعظم کو اگر معلوم ہو گیا میرے پاس شراب ہے، شراب پینے کے لیے جا رہا ہوں، مار درے کی میری حالت خراب کر، ان کے جلال سے مولا آج فاروق اعظم کے جلال سے بچا لے، فاروق اعظم کے ڈنڈے سے بچا لے، فاروق اعظم کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لے، ذلیل ہونے سے بچا لے، مولا آئندہ کبھی بھی شراب کے جام کو ہونٹوں کے قریب نہیں لاؤں گا، مولا آج بچا لے، اپنی رحمت میں لے لے، اپنے کرم میں لے لے۔ فاروق اعظم آ گئے پاس، کہا ان کی حالت بھاپ گئے، ان کی حالت کچھ بگڑ گوں ہے، کوئی بے چین ہے، یہ کوئی بے قرار ہے، یہ چہرہ پیلا ہوتا جا رہا ہے، گھبرایا ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے۔ فاروق اعظم نے پوچھا کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو، کیا کام ہے؟ کہا حضور کچھ کام سے کچھ آگے جا رہا ہوں۔ کیا ہے، کیا لے کے جا رہا ہوں؟ کانپتے ہوئے لپاتے ہوئے ہونٹوں سے کہا،
جوان سے کہا حضور ایک بوتل ہے میرے پاس. کہا اس بوتل میں ہے کیا؟ کیا لے کے چلا تھا؟ شراب. کیا بھرا تھا اس میں؟ شراب. کیا بولا کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا حضور اس میں تو دودھ ہے. اس میں تو دودھ ہے. اللہ کا کرم. اللہ کی بارگاہ میں جھکیے تو اللہ کی رحمت کو آواز تو دیجیے. اللہ کی کرم کا وسیلہ تو پکڑیے. انشاءاللہ اللہ ہماری مغفرت فرمائے گا, رحمتوں سے نوازے گا, کرم سے نوازے گا, مغفرت فرمائے گا. کہا کیا ہے؟ کہا حضرت بوتل ہے. کیا ہے بوتل؟ کہا حضرت دودھ ہے. کہا نکالو. ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے نکالا. واہ میرا خدا میرا کریم. اس کا ڈھکن کھولا, اونڈیلا گیا تو واقعی بجائے شراب کے دودھ, بجائے شراب کے دودھ تھا. فاروق اعظم حیران رہ گئے, یہ دودھ لے کے جا رہا تھا, کام کیوں رہا تھا؟ دودھ لے کے جا رہا تھا جس میں کپی کیوں اتاری تھی؟ الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوانگانے عشق, آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں دیدار کے لیے, دیکھنے کے لیے. ہم لوگ آنکھ کھولتے ہیں, پڑھانے کے لیے لڑکوں سے کہتے ہیں بچوں آنکھ کھولو, کتاب کھولو, دروازہ کھولو, کھڑکی کھولو اور اس کے بعد پڑھو. لیکن الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوانگانے عشق, آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے. سرکار فاروق اعظم نے آنکھ بند کی, عرض کیا مولا بات سمجھ میں نہیں آئی تیرے اس بندے کی. واقعی اگر یہ دودھ لے کے جا رہا تھا تو کام کیوں رہا تھا؟ واقعی یہ دودھ لے کے جا رہا تھا, ان کا چہرہ پیلا کیوں ہوتا جا رہا تھا؟ واقعی یہ دودھ لے کے جا رہا تھا, اس سے جس میں کپی کیوں اتاری تھی؟ رب کی طرف سے فاروق اعظم کو الہام ہوا, اے او میرے بندے, اے فاروق اعظم میرے بندے کو رسوا مت کرو, میرے بندے کو ذلیل مت کرو. اس بندے نے میری بارگاہ میں سچے من سے تو وہ استغفار کیا ہے, آئندہ شراب نہ پینے کا مجھ سے وعدہ کیا ہے. ہم نے ان کے شراب کو دور سے اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات, لوگ سچے من سے توبہ استغفار کرتے ہیں, اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب.